حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا ذکر سورہ یوسف میں آیا ہے۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم سنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک خواب اپنے والد صاحب کو سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور وہ اپنے بیٹے کا خواب سمجھ گئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کریں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف سے بہت حسد کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو جماعت میں بھی زیادہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی 11 بیٹے حسد میں اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ ہمارے والد بس ہم سے پیار کریں۔ سارے بھائی مل کے یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ اس کا جانا مجھے فکر میں رکھے گا اور مجھے ڈر لگا رہے گا کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ راستے میں انہوں نے سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ واپس آ کر بھائیوں نے کہا کہ ابا ہم دوڑ میں لگ گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے یہ یوسف کا کرتا لائے ہیں۔ انہوں نے کرتے پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا لیا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ اسی کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی پینے کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ کے باہر آ گئے۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے اور بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے وہ بچہ خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو دے دیا۔ عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور یوں آپ بڑے ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے۔ اور یوں زلیخا کی نیت حضرت یوسف علیہ السلام پہ خراب ہو گئی۔ اس نے محل کے دروازے بند کر کے کہا، یہ زیب و زینت آپ کے لیے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا ارادہ سمجھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچا اور وہ پھٹ گیا اور عزیز مصر دروازے کے پاس ہی مل گئے۔ زلیخا نے الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ اے عزیز مصر، آپ کی بیوی پہ اس کی نیت خراب ہے۔ قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا تو یوسف گنہگار اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا تو زلیخا گنہگار۔ بس جب کرتا چیک کیا گیا تو وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف بلاتی ہیں، پروردگار اس سے تو جیل خانہ بہتر ہے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ وہاں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ قید خانے میں وہ 7 سال قید رہے۔ آخر کار وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خوب عزت پائی اور بادشاہ نے انہیں ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی مصر آئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، ان کی خوب خدمت کی اور کہا، اگلی بار آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو ضرور ساتھ لانا۔ اگلے سال جب وہ مصر غلہ خریدنے کے لیے آئے تو وہ بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سازش کے تحت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ بھائیوں نے سارا حال احوال جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے بھائیوں کے ہاتھ اپنا کرتا بھجوایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا کرتا جب چہرے پر لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی اور یوں پورا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر ہجرت کر گئے
آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 سال کے بعد ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان کے 11 بھائی سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، ابا جان آج وہ خواب حقیقت ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری پسند آئے تو لائک کر دیں۔